إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور ہماری یہ شریعت اتنی بابرکت ہے، اتنی اس میں وسعت اور کشادگی ہے، اتنی سماحت ہے کہ اس شریعت مطہرہ کی روح سے پکڑ اور مواخذہ صرف ایک ہی کوتاہی پر قائم ہے اور وہ عملی کوتاہی ہے۔ باقی بہت سے امور انسان کی زندگی کے ساتھ مربوط ہیں جن میں انسان بے اختیار ہے، اور شریعت ان امور میں مواخذہ نہیں کرتی اور پکڑ نہیں کرتی۔ جیسے ایک انسان رنگت کا کالا ہو، یا ایک انسان غلام ہو، یا ایک انسان خاندانی اور برادری کی تقسیم کے مطابق ہلکی ذات کا ہو، یا ایک انسان غریب اور فقیر ہو، ان میں سے کوئی چیز بندے کی پکڑ کا باعث نہیں ہے۔
نبی علیہ السلام کی ایک حدیث صحیح مسلم میں، من ابطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس شخص کا عمل کمزور ہے اسے کوئی چیز کامیاب نہیں کر سکے گی، نہ خاندانی وجاہت، نہ اس کا حسب و نسب، نہ دنیا کی مال و دولت، نہ چہرے کا حسن، نہ رنگت کی سفیدی، نہ اس کی بہترین صحت، کوئی چیز اسے کامیاب نہیں کر سکے گی اگر عمل میں کمزوری۔ تو یہ چیزیں جو ہیں جن میں انسان بے اختیار ہے، نہ یہ مدح اور تعریف کا باعث ہے اور نہ مذمت اور سزا کا باعث ہے۔ صرف ایک ہی چیز ہے جو کامیابی اور ناکامی کی محور ہے، اور وہ انسان کا عمل۔ عمل میں عقیدہ بھی شامل ہے، کیونکہ عقیدہ دل کا عمل ہے، تو وہ انسان کا عمل ہے۔ جو دنیا میں سب سے اعلیٰ نسب ہے وہ قریش کا نسب ہے، جس خاندان سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم کو، پھر بنو عبد المطلب کو خطاب فرمایا کہ اعملوا، عمل کرو، انقذوا انفسکم من النار، اپنی جانوں کو خود جہنم سے بچاؤ۔ قریشی ہونا، ہاشمی ہونا یا مطلبی ہونا کافی نہیں، محور نجات عمل ہے۔ آپ کی سگی پھوپھی صفیہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ یا صفیہ تو عمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے صفیہ رسول اللہ کی پھوپھی صلی اللہ علیہ وسلم، اعملی، آپ بھی عمل کریں، انقذی نفسک من النار، اور اپنی جان کو خود جہنم سے بچائیں عمل کے ذریعے۔ جو کہ ہمارا نسبی تعلق ہے یہ قیامت کے دن کام نہیں آئے گا۔ عمل کی اساس ضروری ہے، اور بالآخر آپ نے اپنے جگر گوشہ اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا، یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی فاطمہ، سلینی ما شئت، مجھ سے بیٹی ہونے کے ناطے دنیا کے مال کا سوال کر لو، میں تمہیں ضرور دوں گا۔ یہ ایک تعلق ہے جس میں اسی قدر کامیابی یا فائدے کا عنصر شامل ہے کہ تم میری بیٹی ہو، میں تمہارا باپ ہوں، تو بیٹی ہونے کے ناطے مجھ سے مانگ لو، سوال کر لو، دنیا کے مال کا وہ میں تمہیں دوں گا، لیکن انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو جہنم سے خود ہی بچانا ہوگا، عمل کرنا ہوگا۔ اتنا
قوی اور قابل تعریف رشتہ قیامت کے دن کام نہ آ سکے گا. دنیا میں جو میں دے سکتا ہوں وہ دوں گا، لیکن آخرت کی جو کامیابی کا محور ہے وہ تمہارا عمل ہے. تو دین اسلام میں کامیابی اور ناکامی کا نقطہ صرف ایک ہی ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی ایک برکت ہے، سماحت ہے. اگر کاموں کو پھیلا دیا جاتا تو ان کا اشتہار مشکل ہوتا، لیکن ایک ہی چیز ہے بس، اس میں تم اپنے آپ کو کامل بنانے کی کوشش کرو، تم کامیاب ہو. اس میں اگر نقص آ گیا تو وہ ناکامی ہے. اور نقص کا تعلق اگر عقیدے سے ہو، توحید سے ہو، تو یہ سب سے بڑی ناکامی ہے. پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلنا ہوگا. تو نبی علیہ السلام کا یہ فرمان، من ابطأ به عمله لم يسرع به نسبه. آج جو عملی طور پہ کمزور ہے، دنیا کا کوئی تعلق اسے کامیاب نہیں کر سکے گا، نہ کوئی مالی تعلق، نہ کوئی خاندانی تعلق، نہ قوم برادری کا تعلق. بس ایک عمل ہی اساس ہے. بلکہ شریعت مطہرہ نے نچلے طبقے کے لوگوں کو بہت نوازا اور ان کا شرف دنیا پر عیاں ہو گیا. فتح مکہ کے بعد بیت اللہ کی چھت پر چڑھنے کا شرف کس کو حاصل ہوا؟ تمنا اور خواہش سب کی ہوگی، مگر یہ شرف بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ آیا، جو غلام تھے، جن کا نسب معلوم نہیں تھا، جن کو نبی علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھنے کا حکم دیا اور اذان دینے کا. اور جب تک آپ مکہ میں مقیم رہے، فتح مکہ کے بعد بلال حبشی رضی اللہ عنہ اذان دیتے رہے، اور ابو محذورہ ایک اور صحابی. حالانکہ کوئی خاندانی وجاہت نہیں ہے، کوئی قوی رشتہ نہیں ہے، آزاد بھی نہیں ہے، خرید کر آزاد کیے گئے، مالدار بھی نہیں ہے، مگر چونکہ انہیں قبول اسلام میں سبقت کا شرف حاصل تھا. عمرو بن عباسہ رضی اللہ عنہ بالکل اسلام کے آغاز میں نبی علیہ السلام سے ملے، اسلام قبول کرنا چاہا، بہت سی باتیں کی انہوں نے، لیکن نبی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جب دین اسلام طاقت پکڑ لے تب تم آ کر اسلام قبول کرنا. اس نے پوچھا تھا، من اتبعک علی ھذا الامر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو دعوت دیتے دیتے کچھ وقت گزرا ہے، اب تک کتنے لوگ مسلمان ہو سکے؟ فرمایا کہ 2، عبد و حر، ان میں ایک آزاد ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور ایک غلام بلال رضی اللہ عنہ، بس. باقی ایک بچہ علی رضی اللہ عنہ اور ایک خاتون خدیجہ رضی اللہ عنہ، لیکن مردوں میں سے 2 ہی اسلام قبول کر سکے. تو سیدنا بلال کو قبول اسلام میں سبقت کا شرف حاصل، اور اس شرف
پوری زندگی ان کی ایک عظمت کا ثبوت تھا. اس سبقت کے شرف کی بنا پر انہیں ہمیشہ مقدم کیا جاتا تھا. یہ دین اسلام کی ایک وسعت اور برکت ہے کہ اس میں تمام تر شرف کا، اخروی کامیابی کا دار و مدار عمل پر، کسی اور چیز پر نہیں ہے. اس میں ایک نقطہ پنہاں ہے اور وہ یہ ہے، جب اصل گھر آخرت کا ہے اور آخرت میں کامیابی نہ کثرت مال پر ہے، نہ اعلیٰ قسم کی صحت پر ہے، نہ کسی اعلیٰ خاندان کی وجاہت پر ہے، جب دار و مدار ایک ہی نقطے پر ہے اور وہ عمل، تو عمل پر توجہ دیجیے. اللہ رب العزت نے ایک سورت قرآن میں اتاری جس میں نبی علیہ السلام کے چچا کا ذکر، قریشی ہاشمی مطلبی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب. ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے اور ابو لہب تباہ و برباد ہو جائے. اگر خاندانی وجاہت کوئی چیز ہوتی تو اس طرح ایک پوری سورت کا نزول ہوتا اس کی مذمت میں. اللہ تعالیٰ نے یہ مذمت سورہ بقرہ میں نہیں اتاری. سورہ بقرہ کی تقریباً 250 آیتیں، ان میں 2-4 آیتیں اتار دیتا، وہ بھی قرآن کا حصہ ہے، مگر چھوٹی صورت میں اس کی مذمت کی تاکہ بچے بچے کو یاد ہو. یہ صورتیں وہ ہیں جن سے انسان آغاز کرتا ہے. بچپن میں چند صورتیں حفظ کرائی جاتی ہیں تاکہ بچے بچے کی زبان پر ابو لہب کی مذمت ہو. قرآن حکیم میں ایک ہی صحابی کا نام آیا ہے اور وہ بھی آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ. تو پھر یہ خاندانی اونچ نیچ جو ہے، اس کا نہ کوئی دنیاوی شرف ہے اور نہ آخرت میں اس کو ملحوظ رکھا جائے گا. صرف ایک نقطے پر آپ نے تیاری کرنی ہے اور وہ ہے عمل. اب اس عمل میں جتنا حسن پیدا کر سکو، جتنی خوبصورتی لا سکو، اب یہ ہماری دنیا کی زندگی کی محنتیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ رب العزت نے موت اور حیات کا نظام بنایا ہے. انسان اللہ کے امر سے پیدا ہوتے ہیں اور اللہ کے امر سے مرتے ہیں. پیدا کیوں ہوتے ہیں؟ تاکہ احسن عمل کے تعلق سے امتحان دے سکیں. مرتے کیوں ہیں؟ تاکہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو اپنے عمل کا حساب دے سکیں. موت سے قبل عمل ہے، حساب نہیں ہے. موت کے بعد حساب ہے، عمل نہیں. تو یہ حیات و موت کا نظام جاری اور قائم ہے. تو عمل میں حسن پیدا کرو، بلکہ احسن اسم تفضیل کا صیغہ ہے، سب سے خوبصورت. سب سے خوبصورت کا معنی یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے ملمہ سازی کریں، نقش و نگار بنائیں عمل کو سجانے کے لیے، جیسے بہت سے لوگ چراغاں کرتے ہیں بعض اعمال کی. یہ حسن نہیں ہے.
حسن جو ہے نبی علیہ السلام کی سنت کے ساتھ، جس عمل پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے، وہ عمل چاہے چاندی اور سونے کا ہو، ہیروں سے جواہرات سے جڑا ہو، وہ جوتے کے لو کے بھی قابل نہیں۔ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل ثابت ہے وہ خوبصورت عمل، اس میں خوبصورتی پیدا کرو۔ خوبصورتی کیسے پیدا کرو؟ ان عمل کا ظاہر سنت کی اتباع کے ساتھ ہو، اور عمل کا باطن اخلاص کے ساتھ ہو۔ جس قدر اخلاص کا جذبہ بڑھتا جائے گا، عمل کے حسن میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر کثیر کی انتہا نہیں ہے کوئی بھی۔ لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، تاکہ اللہ تعالیٰ پورا اجر دے اور اپنے فضل سے بڑھا بھی دے۔ یا اللہ کتنا بڑھائے گا اس کی تحدید نہیں ہے، تمہارے اخلاص کو دیکھوں گا، اس کے بقدر بڑھاتا جاؤں گا۔ تمہارے اندر جو اتباع کا جذبہ موجود ہے اسے دیکھوں گا، اسی کے بقدر بڑھاتا جاؤں گا۔ شریعت میں ثواب کی تحدید نہیں ہے، ایک نیکی 10 گنا بڑھ سکتی ہے، 10 گنا پر یہ عدد بند نہیں ہوتا، 70 گنا بھی، 700 گنا بھی۔ یہ نہ سمجھے کہ 700 گنا پر معاملہ رک گیا، بلکہ فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے اور بڑھا دے۔ جس قدر تم حسن پیدا کرتے جاؤ گے، اور عمل ہی در حقیقت نجات یا ناکامی کا ایک محور ہے۔ عمل میں کوتاہی ہے تو ناکام ہو، اور عمل اگر درجہ کمال تک پہنچا ہوا ہے حسن کے ساتھ تم کامیاب ہو۔ لیکن لوگ اس میں متفاوت ہیں، مختلف نوعیتیں ہیں، ہر ایک کا اتباع کا جذبہ برابر نہیں ہے، اور ہر ایک کا اخلاص بھی برابر نہیں۔ رمضان آنے والا ہے، ایک رات اس ماہ مبارک میں اللہ نے رکھی ہے، اس کا اجر 1000 سال کے برابر ہے نہیں، 1000 سال سے زیادہ ہے، یہاں بھی تحدید نہیں ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر جو ہے اس ایک رات کی عبادت کا اجر 1000 مہینے یعنی 85 سال کے برابر نہیں بلکہ بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے؟ جتنا آپ کے عمل میں حسن ہوگا، اخلاص کا زیور ہوگا، نبی علیہ السلام کی اتباع کا جذبہ ہوگا، اتنا ہی بہتر ہوگا۔ اخلاص کی بات چلی تو ایک نقطے پر بحث کرتے ہیں۔ در حقیقت یہ ایک بڑا تاریخی قول ہے نبی علیہ السلام کے صحابی زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ، عشرہ مبشرہ میں سے، اور جنت میں نبی علیہ السلام کے حواری۔ ان کا ایک قول ہے من استطاع ان تكون له عند الله خبيئة فليفعل، اگر کوئی شخص یہ طاقت رکھے جو اخلاص کی چوٹی پر فائز ہو، اگر یہ طاقت رکھے
کہ اس کا کوئی عمل صرف اللہ کے پاس راز ہے اور کوئی نہیں جانتا، تو ایسا کر گزرو. یہ اخلاص کی چوٹی ہے. اور کوئی نہیں جانتا معنی کیا ہے؟ آپ کی بیوی نہیں جانتی، آپ کی اولاد نہیں جانتے، آپ کے والدین نہیں جانتے، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، دوست احباب نہیں جانتے، روزانہ ملتے ہیں، کوئی نہیں جانتا. آپ نے اس کو راز بنا کے رکھا ہوا ہے اپنے رب کے لیے. تو ایسا کر جاؤ. یہ اخلاص کی وہ چوٹی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی موجب ہے. ایسا اگر کرنے کی طاقت ہو ضرور کر جاؤ. مثلا چھپ چھپ کر اللہ کے خوف سے رونا، چھپا کر کسی کو ایسا صدقہ دینا کہ کسی کو اس کی اطلاع نہ ہو. وہ نیکی آپ کوئی بھی اختیار کر سکتے ہیں، اسے چھپا کر سکتے ہیں، جس کی کسی کو خبر نہ ہو کہ یا اللہ یہ تیرے لیے ہے. خبیئہ، ایک مخفی عمل جس پر کوئی مطلع نہیں ہے. یہ اخلاص کا ایک اہم دروازہ ہے. اور یہ فکر سلف صالحین میں موجود تھی، محدثین میں موجود تھی. امام احمد بن حنبل کا قول ہے، رفع اللہ ابن المبارک بخبیۃ لہ. ہم یہ سوچتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک کا درجہ اتنا اونچا کیوں ہے، حالانکہ ظاہری اعمال میں وہ کئی لوگوں کے برابر نہیں، ہم پلہ نہیں ہے. انہیں بہت زیادہ تسبیح و تحمید کرتے ہم نے نہیں دیکھا. باقی محدث ہیں، محدثین کی ایک جماعت موجود ہے، مگر عبداللہ بن مبارک کی اس قدر کیوں ہے، اتنا اونچا درجہ کیوں ہے؟ ظاہر تو یہی ہے کہ عملی اعتبار سے وہ دوسروں کے ہم پلہ ہوں گے، کم ہو سکتے ہیں. پھر یہ ایک بہت ہی نیک نامی اور عمدہ شہرت، ہر دل ان کی محبت سے بھرا ہوا، حتیٰ کہ کفار بھی. ایک یہودی نے اپنا مکان بیچا، اس کی قیمت 10,000 درہم رکھی. تو ایک خریدار نے کہا کہ مارکیٹ تو 5,000 درہم کی ہے، تم یہ 10 کس چیز کے لگا رہے ہو؟ کہا میں 2 چیزوں کو بیچ رہا ہوں، ایک گھر اور ایک اس گھر کا پڑوس. میرا پڑوسی عبداللہ بن مبارک ہے رحمہ اللہ. یہود کے دلوں میں بھی اس عظیم محدث کی قدر تھی. تو فرماتے ہیں کہ یقیناً عبداللہ بن مبارک کا کوئی خبیہ ہے، کوئی ایسا مخفی عمل جو اللہ کے لیے وہ انجام دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے محبت کرتا ہے، اس کے پیار کو دنیا میں پھیلا دیتا ہے، اپنی مخلوقات کے اندر اس کی محبت کو پیوست کر دیتا ہے، بلکہ بعض نشانیاں دکھا دیتا ہے کہ یہ بندہ آخرت میں ہمارا مقرب ہوگا. یہی قول امام مالک کے بارے میں بھی. امام دار الہجرہ امام مالک رحمہ اللہ کو اتنی قدر و منزلت کس چیز سے حاصل ہوئی؟ کیونکہ ظاہری اعمال تو یکساں ہیں، نفلوں کی ادائیگی، روزے رکھنا، قال قال رسول اللہ کی سزائیں، ظاہری اعمال. مگر اسی معاشرے میں وہ سب سے زیادہ رفیع القدر ہے، رفیع المنزلت ہے.
تو لگتا ہے کہ اللہ کے ہاں ان کا کوئی مخفی عمل ہے جس پر کوئی مطلع نہیں ہے۔ ایک محدث کی سیرت میں نے پڑھا کہ اس نے 40 سال نفلی روزے رکھے سنت کے مطابق، روزانہ روزے رکھنا خلاف سنت ہے، اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ افضل الصیام صیام داؤد، کہ سب سے افضل روزے داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں۔ کان یصوم یوم یفطر یوم، وہ ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے اور ایک دن افطار کیا کرتے تھے۔ تو اسی سنت کے مطابق انہوں نے 40 سال تک روزے رکھے، اور ان روزوں کا علم ان کی بیوی تک کو نہیں تھا۔ یہ خبیہ کہ اللہ کے پاس ایک راز بنا کے رکھو جو اللہ کے لیے خالص ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بات بڑی پسند آتی ہے کہ میرا بندہ میرے لیے عمل کرنا۔ ہر عمل کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ معاشرے میں انسان رہتا ہے، باہر کے لوگ نہیں تو گھر کے لوگ دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں، لیکن کوئی ایسا راز اپنے اور اپنے رب کے درمیان بنا لو، بڑا یہ اللہ کی رضا کا موجب ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی شان بھی نمایاں کرتا ہے، اور آخرت میں بھی وہ اللہ کے مقربین میں سے ہوں گے۔ دو مثالیں پیش کرتے ہیں۔ ایک عبداللہ بن عمرو بن عاص کا قصہ، جو نبی علیہ السلام کی مجلس میں تھے۔ آپ نے فرمایا سیدخل علیکم رجل من اہل الجنہ، ان قریب ایک شخص آنے والا ہے، وہ جنتی ہے۔ سارے صحابہ جنتی تھے، مگر یہ ایک امتیازی شرف ہے کہ دنیا میں ایک شخص کو جنتی قرار دے دیا گیا تاکہ سارے صحابہ اس جنتی انسان کو دیکھیں، اس جیسا بننے کی کوشش کریں۔ تو ایک شخص آ گیا، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، ان کی نگاہ اس پر ٹک گئی، اور جب مجلس ختم ہوئی وہ اپنے گھر کو جانے لگا تو اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے، حتیٰ کہ گھر تک پہنچ گئے اور کہا کہ میرے بھائی کچھ وقت میں آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا، میرے گھر کے معاملات کچھ دیگرگوں ہیں، اگر اجازت دے تو آپ کے ساتھ رہ لیں۔ کہا کہ بڑے شوق سے رہو۔ 3 دن رہے، دن رات اس کا عمل دیکھا، کردار دیکھا، اس کی گفتار دیکھی، لیکن مایوسی سی ہوئی۔ جو سارے کام ہم کرتے ہیں وہ یہ کرتا ہے، قیام اللیل ہے، نفلی روزے ہیں، نمازوں کی حاضری ہے، جماعت کی پابندی ہے، آخر اس کے پاس کون سی ایسی امتیازی شے ہے جس کی بنا پر وہ شرف ان کو عطا ہوا؟ جب جانے لگے تو اس شخص نے پوچھا میرے بھائی تم نے بتایا نہیں کیوں آئے اور اب کیوں جا رہے ہو؟ کہا کہ سچ سچ بتا دیتا ہوں، اس دن فلاں مجلس میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تھا کہ ان قریب ایک جنتی انسان داخل ہونے والا ہے اور تم داخل ہوئے تھے۔ مجھے بڑا شوق ہوا تمہارے ساتھ رہوں، وقت گزاروں، تمہارا عمل دیکھوں، طریقے عبادت دیکھوں، ویسا بننے کی کوشش کروں۔ تو پھر تم نے کیا دیکھا؟ کہا کوئی خاص چیز نہیں دیکھی، وہ سارے عمل مشترک ہیں، تم بھی کرتے ہو ہم بھی کرتے ہیں، تو فرق نظر نہیں آیا۔ تو اس شخص نے کہا کہ تم نے میرے ظاہری اعمال دیکھے ہیں، ایک میرے اندر کی شے تم نہیں جانتے، وہ کیا ہے؟ لیس فی قلبی غش لأحد، میرے دل میں کسی شخص کے بارے میں کوئی میل کچیل نہیں ہے۔ دل جو ہے نا ایک شفاف آئینے کی طرح ہے، یہ نیکی میں نے اپنے رب کے لیے خالص بنا کے رکھی ہوئی ہے، یہ سارے رب کی مخلوق ہیں، رب کے بندے ہیں، میں ان کے ساتھ کیوں بگاڑ پیدا کروں؟ اس دل میں کوئی حسد نہیں، کوئی کینہ اور بغض نہیں،
کوئی عداوت نہیں، کسی قسم کے نقصان کی نیت نہیں. یہ دل ایک شفاف آئینے کی مانند، یہ ایک میرے اور میرے رب کے درمیان ایک راز ہے. تو عبداللہ نے کہا کہ ہاں یہی وہ چیز ہے جس نے تمہیں فوقیت دی. دوسرا قصہ مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بلال حبشی سے کہا کہ اخبرنی بارجع عملک، بلال مجھے بتاؤ تمہارا سب سے خوبصورت عمل کون سا، سب سے بڑا امید افزا عمل تم کیا کرتے ہو؟ اس قدر وہ پوشیدہ عمل کہ نبی علیہ السلام کو بھی اس کا علم نہیں تھا. وجہ کیا ہے، میں کیوں پوچھ رہا ہوں؟ فَإِنَّ سَمِعْتُ خَشَبَةً عَلَيْكَ فِي الْجَنَّةِ، میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ سنی. اور ایک حدیث میں بِمَا سَبَقْتَنِي إِلَى الْجَنَّةِ، بلال تم جنت میں میرے آگے آگے کیسے؟ اتنا بڑا شرف کہ اللہ تعالیٰ نے اس شرف سے لوگوں کو آگاہ کر دیا کہ یہ بلال کا مقام ہے. بما سبقتنی الی الجنہ، تم جنت میں میرے آگے کیسے، مجھ سے پہلے کیسے؟ اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ آگے تھے، یہ آگے ہوں گے، اللہ کے نبی پیچھے ہوں گے، بلکہ اس کا خوبصورت معنی ابن قیم نے بیان کیا کہ بلال کا جنت میں آگے ہونا نبی علیہ السلام کے پروٹوکول کے لیے ہوگا. جیسے ایک بادشاہ باہر نکلتا ہے تو آگے بھی سواریاں پیچھے بھی سواریاں ایک شان کے ساتھ نکلتے ہونی چاہیے. بادشاہ کی ہیبت لوگوں پر قائم ہونی چاہیے. اگر آگے پیچھے گاڑیاں ہوں تو یہ قابل عیب نہیں ہے. ہاں بادشاہ کی جو سوچ کی سمت ہے وہ صحیح ہے، رعیت کے ساتھ ہمدردی اور اخلاص ہو، عدل قائم کرنا چاہتا ہو تو جو اس کے عدل کی ہیبت ہے وہ لوگوں پر پیوست ہونی چاہیے. اگر پروٹوکول کے ساتھ نکل گئے تو یہ کوئی عیب نہیں ہے. بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو یہ سعادت ملے گی کہ جنت میں نبی علیہ السلام سے آگے آگے ہوں گے. اللہ کے نبی جب بھی باہر نکلیں گے بلال حبشی ان کو پروٹوکول دیں گے. اس شرف کے لیے ابوبکر صدیق کو کیوں نہ منتخب کیا گیا؟ عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، انہیں کیوں نہ منتخب کیا گیا؟ دراصل بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو جہاں قبول اسلام کی سبقت حاصل تھی وہاں مسجد میں حاضری کی سبقت بھی حاصل تھی. یہ مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. مؤذن کا کام مسجد میں پہلے پہنچنا، مسجد کے امور کو دیکھنا، وضو کرنا، اذان کی تیاری کرنا. تو پوری زندگی یہ نماز کی سبقت کا شرف ان کو حاصل رہا. اللہ اس سبقت کا اجر جنت میں عطا فرمائے گا کہ نبی علیہ السلام سے آگے آگے ہوں گے آپ کو پروٹوکول فراہم کرنے کے لیے. والسابقون السابقون اولئک المقربون. سابقین، یہ دو دفعہ سابقون کہا جس کا معنی السابقون فی الدنیا ہم السابقون یوم القیامہ. جن کو دنیا میں نیک اعمال کے تعلق سے سبقت کا شرف حاصل ہے، قیامت کے دن وہی سابقین ہوں گے، آگے آگے ہوں گے. تو بلال تم کیا عمل کرتے ہو؟ تم چلتے زمین پر ہو اور قدموں کی دمک جنت میں سنائی دیتی ہے. کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمل میں نے راز رکھا ہوا تھا، کیونکہ آپ نے پوچھا تو آپ کو بتا رہا ہوں. میں جب بھی بے وضو ہوا، دن کو یا رات کو، میں فوراً وضو کرتا تھا اور اس وضو کے ذریعے اللہ تعالیٰ جتنی مجھے توفیق دیتا نفل پڑھتا، 2 پڑھتا، 4 پڑھتا. یہ میرا ایک عمل تھا.
ایک خبیہ کے طور پر میرے اور میرے رب کے درمیان، کیونکہ آپ نے یہ پوچھا تو میں نے آپ کو بتا دیا. دیکھیں ایک خبیہ جو اللہ کے لیے چھپا کے عمل رکھا تو اللہ اس بندے کے شرف کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ بلال کے شرف کو اس طرح ظاہر کیا کہ ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں پہنچتی ہے. چلتے زمین پر ہیں لیکن جنت میں ان کی آواز سنائی دیتی ہے، ان کے قدموں کی دمک محسوس ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دے کر ان کے شرف کو عیاں کیا کہ میرا بندہ اتنا میرے لیے مخلص ہے کہ ایسا عمل انجام دے رہا ہے جس پر کوئی مطلع نہیں ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ یہ خبیہ ہو، رب کے پاس میرا ایک راز ہو. یقیناً جب قیامت قائم ہوگی تو ایک مرحلہ آئے گا، وہ مرحلہ دلوں کے راز کھولنے کا ہے. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور. یہ انسان جانتا نہیں قبر سے اٹھایا جائے گا، اور قبر سے اٹھائے جانے کے بعد ایک وقت آئے گا کہ اس کے سینے کے راز کھولے جائیں گے. بڑا یہ خوفناک اور خطرناک مرحلہ ہے. ہم ظاہری اعمال میں سجاوٹیں اختیار کر لیتے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن قلبی اعمال کو کوئی نہیں دیکھتا، اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی. اچھی نیت ہو، بد نیتی ہو، ریاکاری ہو، اخلاص ہو، حسد ہو، کینہ ہو، بغض ہو، محبت ہو، نفرت ہو، کوئی دیکھ ہی نہیں رہا. لیکن قیامت کے دن دیکھا جائے گا، بندے کے دلوں کے راز نکالے جائیں گے، دل کے راز نکالے جائیں گے. اور جب ایک بندے کے وہ راز نکلیں جو پروردگار کے لیے خاص تھے، خبیہ کے طور پر بندے نے یوں چھپا کر وہ عمل کیے، کسی کو اس کی اطلاع نہ ہو، کسی کو اس کی خبر نہ ہو، یقیناً یہ شخص اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے ہوگا، اس کی محبتوں کا مستحق ہوگا. وہ کامیابیوں کے خزانے سمیٹے گا. کتنا عظیم بندہ، کس نے خبایا اپنائے ایسے عمل جو لوگوں نے چھپا کر رکھے، اور اس کی چاہت تھی کہ میرے گھر والے بھی وہ اعمال نہ دیکھ پائیں بلکہ رب تعالیٰ کے لیے خالص ہے. یقیناً یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے. تو اللہ نے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ موت و حیات کا نظام جو ہے یہ احسن عمل کے تعلق سے امتحان ہے. اس عمل کو خوبصورت بناؤ، اور خوبصورت بناؤ، احسن بناؤ، سب سے اچھا بنانے کی کوشش کرو. اور عمل کی اچھائی جو ہے دو چیزوں پر قائم ہے. ایک نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع کا رنگ ہو، دوسرا اخلاص کا رنگ ہو. اس میں جتنی بہتری لا سکو، عمل کا ظاہر مطابق ہو مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت کے، اسی پر اکتفا نہ کریں بلکہ دل میں ایک چوٹی کی محبت ہو نبی علیہ السلام کی سنت سے، اسی چوٹی کی نفرت ہو ہر بدعت سے. یہ چیزیں بھی عمل کا حسن ہے کہ بندہ سنت کے مطابق عمل کر رہا ہے، اور اس کا عقیدہ اور منہج محبت سنت پر قائم ہے، بلکہ اس کا عقیدہ اور منہج اسی شد و مد کے ساتھ نفرت سنت پر بھی قائم ہے. عمل کا حسن ہے یہ، پھر اللہ بڑھائے گا. آپ کے ظاہر و باطن کو دیکھ کر. دوسرا اخلاص کا رنگ ہے، وہ اس کے اندر پیدا کرو، ریاکاری کی لعنت سے بچو، اور پھر مزید اس کو نکھارنے کے لیے کچھ ایسے اعمال اختیار کر لو. یہ ایک عمل اختیار کر لو کم از کم جو خبیہ کے طور پر ہو. خبیہ کا معنی ایسا راز جسے دنیا کا کوئی انسان نہیں جانتا، صرف اللہ جانتا. تو اللہ تعالیٰ اس دلی جذبے پر انسان سے راضی ہوگا کہ یہ بندہ کتنا مخلص ہے میرے لیے کہ اس نے باقاعدہ ایک عمل یا کچھ اعمال ایسے چھپا کر کیے کہ کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیے. تو یہ عمل کا حسن ہے. تو احسن عمل کے تعلق سے امتحان جاری ہے. پیپر آپ کے ہاتھ میں ہے،
آپ جواب تیار کر رہے ہیں اور قیامت کے دن وہ سب دیکھا جائے گا، چیک کیا جائے گا اور اس کے نمبر آپ کو دیے جائیں گے، تو ایسا حسن پیدا کرو اپنے جوابات میں کہ آپ 100% نمبر لے کر کامیاب ہو جائیں اللہ کی عدالت میں۔ اللہ تعالیٰ کے اجر کی کمی نہیں، لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، اللہ عمل کا اجر پورا دیتا ہے، پھر اپنے فضل سے اس میں اضافہ کرتا ہے۔ وہ اضافہ، وہ رنگ آپ نے پیدا کرنا، اس عمل کو سنوار کر حسن پیدا کر کے، اور اس عمل میں ایک فوقیت کا رنگ بھر کے وہ آپ نے پیدا کرنا۔ زندگی موجود ہے، مواقع موجود ہیں، عمل کی گاڑی چل رہی ہے، ضرورت اس کو سجانے کی ہے نبی علیہ السلام کی سنت کے حسن سے اور اخلاص کی دولت سے۔ ساتھ ساتھ اگر دعا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ منزل آسان کر دے، اللہ ہمیں بھی کچھ ایسے اعمال کی توفیق دے دے جو ہمارے اور ہمارے پروردگار کے درمیان ہو، جن سے کوئی شخص آگاہ نہ ہو۔ یہ سریرہ جو ہے، یہ راز قیامت کے دن انسان کی کامیابی پر منتج ہوگا۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور، انسان جانتا نہیں ہے، لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور ان کے سینے کے راز نکالے جائیں گے۔ وہ راز اگر ریاکاری کی صورت میں ہوا تو بندہ ناکام ہے، وہ راز اگر حسد اور کینہ اور بغض کی صورت میں ہوا بندہ ناکام ہے، لیکن وہ راز اگر محبت کی بنیاد پر ہے، خبیئہ کی بنیاد پر ہے کہ بندہ ایسا مخلص ہے کہ ایسا وہ چھپا کر بعض اعمال انجام دیتا ہے کہ اس کی نیت اور حرص اور کوشش ہے کہ ان پر کوئی مطلع نہ ہو، جب یہ راز نکلے گا تو یقیناً وہ بندہ 100% کامیاب ہوگا کہ یہ بندہ اللہ کے لیے مخلص تھا۔ بالتوفیق بید اللہ تعالی۔ اللہ رب العزت ہمیں اعمال صالحہ کی، سنت رسول کی اتباع کے ساتھ اور پوری طرح اخلاص کی محبت کے ساتھ توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ مریضوں کو شفا عطا فرما دے۔ اللہ اس مرض کو ہم سے اٹھا دے۔ یہ کورونا وائرس جو خطرناک سے خطرناک ہوتا جا رہا ہے، اللہ پاک تمام بلاد اسلامیہ سے اس مرض کو اٹھا لے۔ اللہ پاک عمل صالح کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ دعائیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہو جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم پروردگار کی رحمت کے مستحق بن جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔